بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحیح بخاری میں کتاب الحج کی احادیث پڑھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں باب الطواف علی وضوء، کہ طواف کیا جائے باوضو ہو کر۔ اس میں حدیث لائے ہیں کہ محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل القریشی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طواف کا ارادہ کیا تو پہلے وضو فرمایا، وضو کر کے پھر آپ تشریف لائے حرم میں، خانہ کعبہ میں، ثم طاف بالبیت، اور اس کے بعد پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ ثم لم تکن عمرۃ، اس وقت وہ پھر عمرہ نہیں تھا، مطلب کہ عمرہ کر کے آپ نے وہ احرام نہیں کھولا بلکہ حج تک آپ اسی طرح احرام میں رہے۔ ثم حج ابو بکر رضی اللہ عنہ فکان اول شیء بدا به الطواف بالبیت، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی طواف کیا، سب سے پہلے جب آئے خانہ کعبہ میں تو طواف سے شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فرائیت اول شیء بدا به الطواف بالبیت، کہ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہی کی تھی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ سب سے پہلے آ کر طواف کیا کرتے تھے۔ طواف کا یہ طریقہ ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، کوئی تحیۃ المسجد نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کا تحیہ کیا ہے؟ طواف، کہ وہ طواف کریں آ کر، اور اس کے بعد پھر وہ یہ عمرے کے تمام مناسک ادا کریں۔ تو یہی ہے، وہ اسی کو کہا جاتا ہے طواف القدوم، کہ وہ پہلا جو طواف ہے آنے کے بعد وہ انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ کو دیکھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا، کہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ انہوں نے بھی یہی کیا کہ سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اس کے بعد پھر عمرہ۔ اس طرح میں نے مہاجرین اور انصار سب کو اسی طریقے سے دیکھا، تو یہی طریقہ تھا سب کا کہ وہ آ کر پہلے طواف کیا کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ جو بتایا گیا ہے اس میں طریقے سے مراد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جو لوگ قربانی لے کر آئے ہیں وہ اس عمرے کو حج کا ہی حصہ بنا لیں اور اپنا احرام نہ کھولیں، احرام نہ کھولیں، باقی رہیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو جب جائیں گے حج کو تو پھر وہ اسی احرام میں ہی حج کو چلے جائیں گے۔ لیکن جن کا وہ قربانی نہیں ہے، جن کے ساتھ جانور ساتھ نہیں لائے ہیں، وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، احرام کھول دیں گے اور ان کا حج تمتع ہو جائے گا۔ صفا مروہ کے حوالے سے فرماتے ہیں حضرت عروہ کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جبکہ میں زیادہ عمر نہیں تھی، نوجوان تھا، تو میں نے کہا کہ حضرت عائشہ سے کہ یہ جو قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ صفا مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جس نے بھی خانہ کعبہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ فواللہ ما علی احد جناح ان لا یطوف بالصفا والمروہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، حرج کی بات کی ہے نا۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کر لے، تو اگر کوئی نہ کرے تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے کہ میرے بھانجے تم نے صحیح بات نہیں کہی، اگر یہ بات ہوتی جیسے کہ تم نے کہا ہے تو یہ کہا جاتا کہ کسی پر یہ حرج نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے یا صفا مروہ کا طواف نہ کرے۔ یہ ہے، یہ وجہ کیا تھی اس کی وجہ بتاتی ہیں پھر وہ، کہ وجہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ جو صفا مروہ کے سعی کرنے کے حوالے سے لوگوں کے جو ذہنوں میں کسی قسم کی خلش تھی، تو کیا وجہ تھی وہ بتا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کچھ انصار صحابہ کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسلام لانے سے پہلے اپنا ایک ان کا بت تھا منات، تو اس کو
اس کے لیے لبیک کہا کرتے تھے، اس کے لیے یہ عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے. اور ایک مشلل جگہ ہے تو وہاں پہ جا کر اس کی عبادت کرتے تھے اس بت کی. اور مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ منات جو تھا بت، وہاں پہ اس کی جگہ تھی، وہاں جاتے تھے اس کا حج کرنے کے لیے یا اس کی عبادت کے لیے. تو اب یہاں پر جب یہ صفا مروہ کا آیا وہاں پر بھی اس کا ذکر تھا کچھ نہ کچھ، تو اسی لیے پھر یہاں جب کہا گیا کہ اس کے درمیان صحیح کرو صفا اور مروہ کے درمیان، تو ان کے دلوں میں ایک حرج پیدا ہوا، اس لیے کہ اسلام نے ان کے ذہن بدل دیا. اب عبادت ہے صرف اللہ کی عبادت ہے، اب کسی منات کی، لات کی، عزا کی، کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی عبادت ہے. تو اب یہ وہ اسی لیے کہ یہاں پہ تو ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اس جگہ پہ، تو اب کیسے ہم یہاں پر بھی وہی صحیح کریں، وہاں پہ عبادت کریں یہ. تو اسی لیے پھر وہ جب صفا مروہ کی طرف آئے تو ان کے دلوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کل تک تو ہم یہ کر رہے تھے، اب ہم کیسے کریں. تو یہ چیز جو تھی وہ ان کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث تھی، ان کے دلوں میں ایک طرح سے ایک گھٹن سی پیدا ہوتی تھی. تو انہوں نے یہی کہا پھر جب یہ بات پیدا ہوئی اسلام لانے کے بعد، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم صفا مروہ کا اگر طواف نہ کریں تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کل تک تو ہم اس بت کی پوجا کر رہے تھے، منات کی، اور اس کو یہاں پر ہم لاتے تھے یا اس کی پوجا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنت کی تھی، یعنی آپ نے خود صفا مروہ کا طواف کیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ آیات بھی نازل ہو گئیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ بھی آ گیا. تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اب تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جاہلیت کا معاملہ ختم ہو گیا. اب اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کریں، ان کا طواف کریں، اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات جب واضح ہو گئی تو اب ان کے دلوں سے وہ جو ایک پریشانی تھی، ایک گھٹن تھی کہ یہاں پہ ہم کیسے وہ کریں جبکہ یہاں پہ ہم تو منات کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اس طرح وہ بات ان کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے نکال دی. اگلی حدیث میں یہی فرماتے ہیں عاصم کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ صفا مروہ میں صحیح کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی گھٹن تو محسوس نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ وہی جگہ ہے تو اور اس کو بھی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے تمہاری، کہ جاہلیت کا بھی شعار تھا یہ، جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ اسی صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ اس پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، ادھر بھی بت رکھے ہوئے تھے، ہم ان کے درمیان جو ہے صحیح کرتے تھے. تو جب اسلام آ گیا تو پھر ہم نے اس چیز کو ختم کیا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آ کر انہوں نے سارے خانہ کعبہ کو پاک کیا، پاک کر کے اس میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر بھی باہر بھی سب نکال باہر کیے، سب صاف کیا، بالکل اس کو صاف کر کے دھو کے بالکل پاک صاف کر دیا. اسی طرح صفا مروہ کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی دونوں پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے، وہ سب وہاں سے صاف کروائے. بلکہ آپ نے پورے جزیرہ عرب سے، پورے جزیرہ عرب میں جہاں جہاں یہ بت تھے وہاں پہ بھیجا صحابہ کرام کو کہ جاؤ اور جا کے اس کو ختم کر دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، کوئی بت باقی نہیں رہے گا جزیرہ عرب میں. اس طرح اس کو بالکل صاف کر دیا اس جزیرہ عرب کو کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بت پرستی نہیں رہی. تو یہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہی ان کے دلوں میں، اس لیے کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ صفا مروہ کے درمیان تم نے یہ سعی کرنی ہے، یہ حج ہو اور عمرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کا طواف کرو. اور اس طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے عمرہ کرنے صلح حدیبیہ کے بعد، تو پھر اس میں اپنی طاقت دکھاتے تھے، اپنی طاقت اسی طرح کے جو احرام میں اپنے جسم میں سے دایاں جو بازو ہے وہ ننگا کر کے، اور کچھ چال میں بھی اس طرح کی چال جیسے کوئی پہلوان چلتے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے کہ ان کی طرف سے اس طرح کا پروپیگنڈا تھا کہ یہ دیکھو یہ سب مدینے چلے گئے، مدینے میں وہاں کی وبا نے ان کو کمزور کر دیا ہے. وہاں کی وبا تھی، ایک بیماری ہوتی تھی وہاں پہ جس کو آپ نے دعا کی تو وہ اللہ تعالیٰ نے منتقل فرما دی وہاں سے، تو اسی لیے یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں. یہ اس قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا تھا.
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا کہ وہ اس طرح کریں کہ اپنے تو یہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ ننگا کریں، اور دوسری بات ہے کہ چال میں ذرا اس طرح دکھائیں کہ جسے معلوم ہو کہ یہ لوگ تو بہت ہی طاقتور ہیں، اور اسی کو دکھانے کے لیے تاکہ اس پروپیگنڈے کی نفی ہو جائے جو ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور وہ دیکھ رہے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے وہ لوگ، 3 دن رہے ہیں مسلمان مکہ میں اس عمرے کے لیے، تو وہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھ کے کہا یہ تو بالکل ہرنوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، بہت ہی یہ تو طاقتور لوگ ہیں، یہ بات تو غلط ہے۔ کسی نے کہا کہ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، ان کی تو اب وہ کیفیت نہیں ہے جب مکے میں تھے، تو وہ سارا پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ یہ ایک نبی قسم کی اس حکمت کے بعد کہ اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عطا سے پوچھا گیا کہ جو مکے کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا تھا کہ وہ وہیں سے ہی مکے سے ہی احرام باندھ کے 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے چلے جائیں گے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی میقات پہ جائیں، اس لیے کہ وہ مکے میں رہتے ہیں، مکی لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ وہیں سے عمرے کا حج کی نیت کریں گے اور 8 ذی الحجہ کو منی چلے جائیں گے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو ہم نے 8 ذی الحجہ کو پھر ہم نے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ہم سب منی چلے گئے، اور وہاں جا کر وہ 8 ذی الحجہ کا دن گزارا ہے۔ یہ کہتے ہیں اب جابر بھی کہ بطحا سے ہم نے وہ لبیک، تو وہی کہتے ہیں کہ عبید ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مکے والے تو اسی دن سے جب چاند دیکھتے ہیں ذی الحجہ کا، اسی دن سے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ نہیں پڑھتے، آپ تو صرف 8 ذی الحجہ کو ہی پڑھتے ہیں جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ یکم ذی الحجہ سے ہی شروع ہو جائیں، بلکہ وہ 8 ذی الحجہ کو ہی لبیک اللہم لبیک کہہ کر پھر حج کے لیے منی جایا کرتے تھے۔ اب وہاں پر کیا ہوگا جب وہاں پہنچیں گے، تو اس میں عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ میں منی گیا 8 ذی الحجہ کو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر سوار تھے، گدھے پر سوار جا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، مجھے بتائیے کہ کیا طریقہ تھا کہ آپ نے اس دن ظہر اور عصر کہاں پڑھی تھی، کس جگہ پہ پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ منی میں، اس لیے کہ منی گئے تھے۔ تو کہا کہ پھر عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی جب جا رہے تھے؟ تو کہا ابطح میں، ابطح کا علاقہ جو کہ وہاں سے باہر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جیسے کہ تمہارے عمراء کریں ویسے ہی تم کرو، ویسے ہی تم ان کی قیادت میں حج کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو عمراء ہوتے تھے، جو بھی مکے کا امیر ہوگا وہی حج کا امیر ہوگا، وہ بھی امیر حج ہوگا، اور سب لوگ اس کے اقتداء میں حج کریں گے، یا امیر المومنین ہوں گے خود اگر وہ آ گئے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لے گئے تھے، پھر آپ کے بعد پھر حضرت ابو بکر آتے تھے، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، یہ تمام صحابہ کرام جو خلفاء بنے تو یہ قیادت کرتے تھے، حج کی قیادت بھی۔ اور اگر یہ نہیں ہیں تو جو وہاں مکے کے امیر ہیں وہ پھر ان کی قیادت ہوتی تھی، تو اس طرح وہ حج کی قیادت بھی ان لوگوں کے پاس ہوتی تھی۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو عمراء ہیں، یہ لوگ جو گورنر ہیں، جیسے وہ کریں ویسے ہی تم کرو، ان کے ساتھ ساتھ چلو۔ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی دین کو جانتے تھے، آج کل کے عمراء کی طرح نہیں تھے بالکل جاہل، بلکہ وہ دین کو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ کیا طریقہ ہے، کیا سنت ہے، اس کے مطابق ہی کرتے تھے۔ عرفات کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ام الفضل کہتی ہیں کہ لوگ اس بارے میں شک میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا عرفات کے دن، اس لیے کہ عرفات کے دن کی روزے کی فضیلت ہے، تو لوگ اسی شک میں تھے۔ تو وہ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں دودھ بھر کے وہ بھیج دیا کہ پتہ چل جائے گا، اگر آپ پی لیں گے تو مطلب ہے روزے سے نہیں ہے، اگر آپ کہیں گے نہیں میں نہیں پیتا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا روزہ ہے۔ تو آپ نے کیا، آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، تو جیسے ہی آپ کے پاس پیالہ آیا تو آپ نے وہ پی لیا، اس کا مطلب یہ ہوا سب سمجھ گئے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے پھر جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے روزہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں عرفات کے دن۔ باقی لوگ جو ہیں جو حجاج کرام نہیں ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں
ان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ روزہ رکھیں 9 ذی الحج کا، لیکن حاجیوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن ان کو کئی کام کرنے ہیں وہاں پر، اور عبادت کرنی ہے، پھر دعائیں کرنی ہے، پھر وہاں سے پھر جانا ہے، تو وہ لوگ تو ان کی بہت سی مصروفیات ہیں، تو اسی لیے پھر ان کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ حج نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اب محمد ابن ابی بکر الثقفی کہتے ہیں کہ انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب کہ وہ منی سے عرفات جا رہے تھے، یعنی 9 ذی الحج کو، کہ اس دن آپ کیا کرتے تھے، کس طرح آپ جاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کان یحل منا المحل فلا ینکر علیہ، تو کچھ لوگ تو ہم میں سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے تھے، تو کسی نے ان پہ کچھ نہیں کہا، ان کو سب اسی طرح کہہ رہے ہیں۔ وَيُكَبِّرُ مِنَّ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، تو اس پہ بھی کسی نے کوئی انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ اس دن تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تکبیر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز وہی ہے جو کہ تلبیہ کی صورت میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جاتے ہوئے منی، پھر منی سے جاتے ہوئے عرفات تک یہی تلبیہ پڑھا ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ عرفات کے دن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس دن کب جایا جائے گا، تو سالم کہتے ہیں کہ عبد الملک نے حجاج ابن یوسف کی طرف لکھا تھا کہ دیکھو ابن عمر کی مخالفت مت کرنا، جو وہ کہیں ویسے ہی کرنا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور میں ان کے ساتھ تھا، تو عرفات کے دن جب سورج کو زوال ہونے لگا تو پھر انہوں نے آواز دی کہ حجاج کو کہ چلیں اب، تو وہ بھی نکلے، ایک انہوں نے لحاف سا پہنا ہوا تھا، یعنی سردی کا زمانہ ہو سکتا ہے، تو میں نے یا کسی نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن کیا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ چلو نکلیں اب یہاں سے منی سے عرفات کی طرف، ان کنت ترید السنہ، اگر تم سنت کے مطابق چلنا چاہتے ہو تو اب یہ وقت ہو گیا ہے، اب نکلو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہی وقت تھا؟ کہا بالکل یہی وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسرے جو صحابی تھے کہ آپ مجھے بس دیں تھوڑا سا موقع، میں نہا لوں، نہا کے پھر ہم سب چلتے ہیں، اور اس طرح پھر وہاں سے نکلے ہیں، اور وہاں پہنچ کے عرفات جا کر پھر انہوں نے وہاں پہ قیام کیا ہے، اور پھر ان سے کہا کہ اگر آپ سنت چاہتے ہیں، کتنا خیال تھا ان کو سنت کی باتوں کا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا ہے، تو اسی لیے ان سے کہا کہ دیکھو، جو امیر الحج تھے ان سے کہا کہ دیکھو اپنے خطبے کو مختصر رکھنا، اور پھر اپنا وقوف جتنا بھی ہے وہ کم کر دینا، اس میں زیادہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد پھر ہم نے واپس جانا ہے ادھر مزدلفہ، دعا کا وقت ہے، تو اسی لیے پھر تم اس میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر بات کرنا، تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ صحیح ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو یہ تھا وہ صحابہ کرام کا طریقہ کہ کس طرح انہوں نے حج میں اپنا وقت گزارا ہے، اور پوری کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کیا جائے، اس میں کوئی چیز کی کسی چیز کی مخالفت نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔